بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی زندگی آپ کے سامنے ایسا کچھ لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کا اعتبار ہی زندگی سے اٹھ جاتا ہے اور آپ اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پاتے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا جب مجھے میری نند نے پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تب میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لوں، مگر میں مجبور تھی، ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ کاش میری نند کبھی ایسا نہ کرتی تو کبھی وہ سب نہ ہوتا جس کا میں نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ میرا نام ہینا ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور اماں ابا بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے ہمیں پال پوس رہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور پھر 2 بھائی تھے۔ ابا نے حالات کی وجہ سے ہمیں پڑھایا لکھایا نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں بہنیں گھر میں ہی رہ کر اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میرے ابا مزدور تھے اور دہاڑی پر کام کرتے تھے۔ ابا کی آمدنی بہت کم تھی اور گھر کے خرچے زیادہ تھے، اس لیے اماں نے گھر میں ٹوکریاں بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کھجور کی شاخوں سے بننے والی ٹوکریاں اماں گھر پر بناتی اور پھر ابا جا کر دکانوں پر دے آتے، جس سے 4 پیسے مل جاتے تھے۔ میں اور میری بہن بڑے ہوئے تو اماں کو یہی کام کرتے دیکھا اور ہم نے بھی اماں سے یہی کام سیکھ لیا۔ اس طرح ہم بھی اماں کا ہاتھ بٹانے لگے تو کم وقت میں زیادہ ٹوکریاں تیار ہونے لگی۔ اماں ٹوکریوں کی آمدنی کا کچھ حصہ کمیٹی میں جمع کروا دیتی تھی تاکہ ہم دونوں کا جہیز بن سکے اور گھر میں دال چٹنی بنا کر گزارا ہوتا تھا۔ اماں ابا نے چھوٹے بھائیوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا۔ حالات جیسے بھی رہے مگر ہم نے اماں ابا کو کبھی قسمت سے گلے شکوے کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اماں ابا ناشکری کرتے تھے۔ اس لیے صبر و شکر کی عادت ہم 4 بہن بھائیوں میں بچپن سے ہی آ گئی۔ جب ہم دونوں بہنیں جوان ہوئی تو ابا نے ہمارے رشتے دیکھنا شروع کر دی اور اپنے جاننے والوں کو کہا۔ اس طرح جلد ہی ہمارے رشتے آنے لگے اور میرے لیے ابا کو عقیل کا رشتہ بہت پسند آیا۔ عقیل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ان کے والدین نہیں تھے، بس ایک چھوٹی بہن تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی کسی غریب گھر کی لڑکی سے ہو جس کا دل احساس کی دولت سے مالا مال ہو۔ عقیل کے رشتے کے ایک چچا نے عقیل کو یہ رشتہ بتایا تھا کیونکہ وہ ابا کو بھی جانتے تھے۔ عقیل کا گھر بار اپنا تھا اور جاب بھی اچھی تھی، پھر سسرال کا کوئی جھنجٹ نہیں تھا، اس لیے اماں ابا کو میرے لیے یہ رشتہ بہت پسند آیا اور میری بہن کا رشتہ بھی کسی جاننے والے کے توسط سے ایک اچھی فیملی میں ہو گیا۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت میں 22 سال کی تھی اور میری نند کی عمر 16 سال تھی۔ ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے میں شادی سے پہلے یہی سوچتی رہی کہ اپنی نند سے دوستی کر لوں گی اور ایک ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ عقیل نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے صاف منع کر دیا، مگر اس کے باوجود جو تھوڑا بہت سامان اماں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے بنایا تھا وہ ہمیں دے کر ہی رخصت کیا۔ شادی کے معاملات آسانی سے نمٹ گئے اور میں بیاہ کر عقیل کے گھر آ گئی۔ عقیل کا گھر ذاتی تھا اور 2 منزلہ عمارت تھی۔ پہلے دن ہی مجھے گھر میں نفاست اور سلیقے کی جھلک دکھائی دی۔ میرا کمرہ نیچے ہی سیٹ کیا گیا تھا اور اس کے برابر والا کمرہ میری نند منزہ کا تھا۔ مجھے دلہن بنا کر میرے کمرے میں پہنچایا گیا تو میں کمرے کی سج دھج دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی، دیواروں پر تازہ گلاب کے پھولوں کی سجاوٹ تھی اور فرش پر نرم سا قالین بچھا ہوا تھا۔ فرنیچر سے لے کر پردوں کا انتخاب تک بہترین تھا۔ ہماری شادی میں عقیل کی طرف سے چند مہمان تھے جو کھانے کے بعد مجھے کمرے تک پہنچا کر اپنے گھر چلے گئے، اس لیے میں آرام سے کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں ایسے گھر میں بیاہ کر آئی ہوں جہاں کے رہنے والے سلجھے لگ رہے تھے، کیونکہ گھر کی تزئین و آرائش کے لیے اتنی نفیس چیزوں کا انتخاب یوں ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عقیل اندر آ گئے، مگر ان کے ساتھ 15-16 سالہ کی دبلی پتلی سی ایک لڑکی بھی تھی جسے دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ یہی منزہ ہے۔ عقیل نے میرا اس سے تعارف کروایا۔ میں بہت اپنائیت کے ساتھ اس سے ملی مگر وہ تھوڑی سہمی سی لگ رہی تھی۔ عقیل کہنے لگے کہ جب سے اماں ابا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے تو منزہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی اور اس وقت وہ 11 سال کی تھی۔ اسے بھی تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھی مگر اس کی زندگی باقی تھی
اور ابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے منزہ کچھ ڈری سہمی رہتی ہے اور جلدی کسی سے گھلتی ملتی نہیں۔ وہ اس وقت میٹرک میں پڑھ رہی تھی، اس کے باوجود اس میں خود اعتمادی کی بہت کمی محسوس ہو رہی۔ عقیل کہنے لگے کہ منزہ اسکول کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی اور اس کی سہیلیاں بھی بہت کم ہیں۔ میں منزہ سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے پہلی ملاقات میں بہت ہی پیاری لگی، مگر وہ آدھا گھنٹہ کمرے میں بیٹھنے کے باوجود بالکل خاموش رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے عقیل سے وعدہ کیا کہ منزہ اب میری ذمہ داری ہے، میں اس کا مکمل خیال رکھوں گی۔ اگلے دن جو کہ میری اس گھر میں پہلی صبح تھی اور شام کو ولیمے کے بعد مجھے اماں ابا کے ساتھ مائکے جانا تھا، اس دن عجیب واقعہ پیش ہوا کچھ یوں کہ جب ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور اماں نے عقیل سے کہا کہ ہم ہنا کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، آپ کل شام گھر آ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے اور ہنا کو بھی لے آئیے گا۔ اماں کی بات سن کر عقیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے بھی اماں نے منزہ کو ساتھ لینے کی خاص تاکید کی تھی، مگر جب میں اماں ابا کے ساتھ جانے لگی تو منزہ رونے لگ گئی اور ضد کرنے لگی کہ بھابھی کہیں نہیں جائیں گی۔ وہ کسی کی بات سن نہیں رہی تھی، نہ مان رہی تھی۔ سب پریشان ہو گئے۔ آخرکار میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ میری اماں کے گھر چلے، تو اس بات پر بھی وہ راضی نہ ہوئی۔ اس کی مسلسل ضد اور رونے کی وجہ سے عقیل بھی پریشان ہو رہے تھے۔ آخر وہ 16 سال کی تھی، کوئی چھوٹی نہ سمجھ بچی نہیں تھی کہ ایسے موقع پر ضد کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اکیلے میں بات کی، اسے سمجھایا تو وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ عقیل بھی اس طرح مطمئن نظر آنے لگے کہ وہ میرے ساتھ جلد گھل مل جائے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گئی، مگر اس نے وہاں نہ کسی سے بات کی، نہ ایک منٹ بھی مجھ سے الگ ہوئی۔ میرے ساتھ ہی وہ سوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بیچاری تنہائی کی ماری ہوئی ہے، اسے کسی اپنے اور قریبی دوست کی بہت ضرورت ہے، اور شاید مجھ میں اسے کوئی اپنا نظر آیا، اسی لیے میرے ساتھ سائیک طرح رہنے لگی۔ دوسرے دن جب عقیل ہمیں لینے آئے تو وہ ہم دونوں کو بازار بھی لے گئے۔ اس دن منزہ نے میرے ساتھ باتیں بھی کی اور اپنے لیے 2 جوڑے بھی خریدے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک گڑیا لینے کی فرمائش کی۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر میں حیران ہو گئی، مگر وہ اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے انہوں نے منزہ کو گڑیا بھی لے دی۔ گھر جانے کے بعد وہ گڑیا کو اپنے ساتھ لیے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ گڑیا کو اپنے پاس بیڈ پر ہی سلایا۔ آہستہ آہستہ منزہ میرے ساتھ تھوڑی گھل مل گئی۔ اب وہ مجھ سے کھانا مانگ لیتی تھی، اسکول کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ مجھ سے کہہ دیتی، کچھ کھانا ہوتا تو مجھ سے کہہ کر بنوا لیتی۔ میں بھی پورے دل سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کے باوجود میں اس کی دوست نہیں بن سکی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور وہ 18 سال کی ہوگی۔ ان 2 سالوں میں میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ میری بہن کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو اب 1 سال کا ہو چکا تھا۔ عقیل بہت اچھے تھے، وہ کم گو تھے، مگر کبھی بھی کسی بات کو لے کر مسئلہ کھڑا نہیں کرتے تھے۔ اپنے آفس کے کاموں میں مصروف رہتے، ہر ویکنڈ پر گھر کے لیے کوئی نہ کوئی سامان لا دیتے اور ہم دونوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرتے تھے۔ منزہ نے جب انٹر کا امتحان پاس کیا تو اس نے اپنے بھائی سے جاب کرنے کی اجازت مانگی۔ وہ ٹیچنگ کرنا چاہتی تھی۔ عقیل نہیں چاہتے تھے کہ وہ نوکری کے لیے گھر سے باہر آئے جائے، مگر وہ نوکری کرنے کو یا باہر آنے جانے کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ منزہ کو بھائی کے گھر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور پھر 2-3 سال تک وہ منزہ کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر منزہ ہمیشہ کی طرح اپنی ضد منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح اپنے بھائی سے نوکری کی اجازت بھی لے لی اور پھر اس نے اپنی ایک دوست کے ساتھ محلے کے اسکول میں جاب شروع کر دی۔ چونکہ اس کی تعلیم ابھی صرف FA تھی، اس لیے اسے چھوٹی کلاس کی ذمہ داری ملی اور تنخواہ بھی برائے نام تھی، بلکہ اس تنخواہ سے زیادہ جیب خرچ کو عقیل اسے ہر ماہ دیا کرتے تھے۔ میں بھائی بہن کے معاملے میں کبھی نہیں بولتی تاکہ کسی طرح عقیل یا منزہ کو یہ نہ لگے کہ مجھے کسی بات پر اعتراض ہے، اور مجھے اعتراض تھا بھی نہیں۔ منزہ کسی طرح بھی ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو پسند نہ کرتی، بلکہ اسے تو میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا۔ جاب شروع ہونے کے بعد بھی عقیل پہلے کی طرح منزہ کو جیب خرچ دیتے رہے، اور گھر کے کام کاج منزہ پہلے بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ اب جاب کے بعد بھی میں نے اسے کسی کام کا کبھی نہیں کہا۔ اس نے پرائیویٹ BA میں داخلہ لے لیا۔ صبح کے وقت وہ اسکول جاتی اور وقت پر واپس آ جاتی۔ وہ ہمیشہ سادہ حلیے میں ہی اسکول جاتی تھی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے۔ ہمیں لگا کہ جلد ہی اس کا شوق پورا ہو جائے گا،
مگر اس نے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ جاب جاری رکھی اور اسے جاب کرتے ہوئے جب 1 سال مکمل ہوا تو اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی اور اسے اب بڑی کلاس بھی مل گئی کیونکہ وہ ایک محنتی اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی۔ انہی دنوں میں اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے ہاں جانے پر مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی۔ عقیل بے حد خوش تھے اور یہ خبر سن کر منزہ بھی بہت خوش ہوئی۔ مجھے ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کا کہا تھا، اس لیے عقیل نے گھر میں کام کاج کے لیے جزوی وقت ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ ملازمہ اپنے وقت پر آتی اور سارے کام کر کے چلی جاتی۔ میرے ذمہ صرف کھانا بنانا رہ گیا تھا اور اب شام کی روٹیاں منزہ بنانے لگی۔ اس نے خود ہی یہ کام اپنے ذمہ لیا، ورنہ میں نے تو اسے کبھی کسی کام کا نہیں کہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے مجھے پریوں جیسی بیٹی سے نوازا۔ عقیل خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں پورے 3 سال بعد اس خوشی کو محسوس کر پا رہی اور منزہ بھی بے حد خوش تھی، بلکہ اسے میں نے اب تک پہلی بار ایسے خوش دیکھا تھا۔ میں اس 1 سال میں اپنی طبیعت کی وجہ سے منزہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتی اور اب بھی بچی کی ذمہ داریوں نے مجھے الجھایا ہوا تھا، مگر 6 ماہ تک میں نے خود کو اور گھر کو سنبھال لیا اور اب مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ باقی سب دیکھنے کا بھی وقت مل جاتا۔ مگر اس 1.5 سال میں منزہ میں کیا تبدیلیاں آئی تھی وہ میں اب نوٹ کرنا شروع۔ منزہ نے کچھ مہینے پہلے ذکر تو کیا تھا کہ وہ پرانا اسکول چھوڑ کر نئی جاب شروع کر رہی ہے۔ ایک نیا اسکول تھا جو تھوڑی دور کھلا تھا، اس لیے اس نے وہاں آنے جانے کے لیے رکشہ لگوا لیا تھا۔ اسے اسکول کو جوائن کیے شاید 5-6 ماہ ہوئے تھے۔ منزہ کی تنخواہ بھی اچھی تھی اور اب اس نے پرائیویٹ ہی ایم اے کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے ایڈمیشن بھی لے لیا۔ مگر جو بات ان باتوں سے ہٹ کر تھی وہ منزہ کے مزاج اور رکھ رکھاؤ میں واضح تبدیلی۔ میں ایک روز صبح کے وقت ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے کپڑے بدل رہی تھی جب منزہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے اسکول جانے کے لیے باہر آئی۔ وہ شروع سے ہی پہلے ناشتہ کرتی تھی اور پھر کپڑے بدل کر چادر اوڑھ کر اسکول جاتی۔ تب اس کے پاس ایک چھوٹا سا ہینڈ پرس ہوتا تھا، لیکن اس دن وہ کمرے سے نکلی تو اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا۔ ہینڈ پرس کی جگہ ایک خوبصورت سا شولڈر پرس کندھے پر جھول رہا تھا۔ پیروں میں فلیٹ چپل کی جگہ ہیل والی سینڈل نے لے لی تھی اور تو اور چادر بھی اب غائب تھی، بلکہ سٹالر سر پر اور دوپٹہ گلے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اتنے سال میں پہلی بار اسے ایسے تیار اور بدلے ہوئے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی، مگر اس کے انداز میں یہ غیر معمولی تبدیلی میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں نے تو اسے پہلی بار ایسے دیکھا تھا، وہ بھی اسکول جانے کے لیے اس طرح کی تیاری۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور مجھے سلام کرتے ہوئے بڑے آرام سے وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس دن سے میں نے اس پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ وہ واپس آتی اور اپنے کمرے میں ہی زیادہ وقت گزار، شام کے بعد اسکول کی تیاری کرتی۔ میں ایک شام کسی بہانے سے اس کے کمرے میں گئی تو اس کی تیاری نے مجھے اور بھی حیران کر دیا۔ وہ کم گو سادہ سی لڑکی اب جوڑا استری کر کے میچنگ بریسلیٹ، جوتا اور ایئر رنگز وغیرہ میز پر نکال کر رکھ دیتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک سی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں تم سے بیٹھ کر باتیں نہیں کی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پہلے سے زیادہ باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بات مجھے محسوس ہوئی کہ وہ باتیں کرنے کے دوران ایک دم خاموش سی ہو جاتی اور ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر آ جاتی، اور یہ چیزیں میں نے اس میں چلتے پھرتے بھی نوٹ کی۔ کسی بھی کام کرنے کے دوران یہ چلتے پھرتے وہ مسکراتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کی مسکراہٹ بڑی پر اسرار سی لگتی۔ ایک دن وہ اسکول سے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا جو اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ کمرے میں لے جا کر رکھ دیا اور چینج کر کے باہر کھانے کی میز پر آ گئی۔ میں نے اس سے حال احوال اور روٹین کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اب وہ ٹیچر نہیں بلکہ انچارج بن گئی۔ اسی خوشی میں آج اسے سب نے گفٹ بھی دیے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوئی اور اسے کہا کہ گفٹ مجھے بھی دکھانا، تو وہ کتراتے ہوئے مسکرائی اور پھر کوئی اور بات کرنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے گفٹ دکھانے والی بات کو بڑی عمدگی سے ٹال دیا ہے۔ میں کچھ دن اس کی یہی روٹین دیکھتی رہی۔ وہ آئے دن شاپنگ بیگز بھر بھر کر لاتی اور کہتی کہ دوستوں نے گفٹ دیے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چھٹی ہونے کے بعد کافی دیر تک گھر ہی نہیں آئی۔ میں پریشان ہو رہی تھی مگر عقیل کو فون نہیں کر رہی کہ وہ بھی آفس میں پریشان ہو جائیں گے۔ میں مزید کچھ دیر منزہ کا انتظار کرتی رہی۔ پریشانی سے میری جان نکلی جا رہی، مگر وہ اسکول آف ہونے کے پورے 3 گھنٹے بعد لوٹ۔ جیسے ہی وہ گھر آئی تو میں نے اسے ڈانٹا اور پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ اتنی دیر کہاں تھی، مگر وہ میری کسی بات کا جواب دیے بنا اپنے کمرے میں دوڑ گئی۔ میں اسی وقت اس کے پیچھے گئی۔ میری حیرت اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا
جب اسے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹے ہوئے دیکھا اور 2 منٹ میں ہی وہ سو چکی۔ میں نے اسے کتنی آوازیں دی، ہلایا، مگر وہ بے سود سو رہی تھی۔ پریشانی سے میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ میں اپنی بچی کو سلا کر دوبارہ اس کے کمرے میں آ گئی اور کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا، وہ کہاں تھی اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے کمرے سے جانے کو کہہ دیا۔ اس کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد وہ کھانے کے لیے باہر نہیں آئی۔ عقیل کو میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ کھانا کھا کر سو گئی ہے، اس کی طبیعت کچھ اچھی نہیں۔ میں اسے کھانا کمرے میں ہی دے آئی۔ دوسری صبح وہ اسکول ہی نہیں گئی اور نہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں اس کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں گئی تو وہ بیٹھی رو رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئی۔ میں پھر اس سے پوچھتی رہی مگر اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں نے پھر پوچھا ہی نہیں اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اگلے دن وہ اسکول چلی گئی۔ جب اسے 2-4 دن گزر گئے اسکول جاتے ہوئے تو ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس صبح جب وہ اسکول کے لیے نکلنے والی تھی تو میں نے ملازمہ سے کہا کہ بچی کا خیال رکھیے، میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، اور میں چپکے سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ رکشے میں تھی، میں نے بھی دوسرا رکشہ لے لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر رکشہ کہیں رک ہی نہیں رہا تھا، اور پھر ایک بلڈنگ کے سامنے رکشہ رکا۔ وہ کوئی اسکول تو نہیں تھا بلکہ کافی پرانی عمارت تھی۔ میں رکشے سے اتر کر منزہ کے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر دوسرے رنگ کا عبایا پہنا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ چوری چھپے میں اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ عمارت کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ تیسری منزل پر چلی گئی اور وہاں ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے باہر کافی سارے جوتے پڑے تھے، جیسے اور لوگ بھی کمرے میں موجود تھے۔ شاید میں ابھی وہیں کھڑی تھی کہ 2-3 اور عورتیں اور مرد بھی جوتے باہر اتار کر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے بھی وہاں فوراً جوتے اتارے اور اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں سامنے کی طرف سٹیج بنا ہوا تھا اور باقی کمرے میں نیچے کارپیٹ اور کافی مرد اور عورتیں بیٹھی تھی۔ بہت تیز اے سی چل رہا تھا وہاں اور عجیب پرسرار سی خاموشی اور اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سٹیج والے حصے پر 4 عورتیں آئیں جنہوں نے نارنجی رنگ کے بڑے بڑے کھلے فراک پہنے ہوئے تھے۔ وہ آ کر وہاں بیٹھ گئیں اور درمیان میں ایک بابا جی آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک لڑکی آئی اور آ کر بابا کے سامنے لیٹ گئی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ میری نند منزہ تھی۔ اس کے وہاں لیٹ جانے کے بعد بابا نے کچھ اونٹ پر ٹانگ پڑنا شروع کیا۔ وہ تیز تیز آوازیں نکال رہا تھا اور بار بار پاس رکھے پھولوں کے تھال سے پھولوں کی پتیاں اٹھا کر منزہ پر پھینک رہا تھا جو وہاں لیٹی ہوئی تھی۔ پھر اس بابا نے تیز آواز میں کہا کہ یہ لڑکی مر چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میری چیخیں نکل گئیں اور میں اٹھ کر سٹیج کی طرف بھاگی۔ میں نے جیسے ہی سٹیج پر جا کر منزہ چلانا شروع کیا، منزہ بکھلا کر اٹھ گئی۔ اسی وقت سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور حیرت سے بابا پر جملے کسنے لگ گیا کہ بابا تو کہہ رہے تھے یہ لڑکی مر گئی مگر وہ تو زندہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے بابا کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کچھ لوگ سٹیج پر بابا کو مارنے کے لیے بھاگے۔ اس سے پہلے کہ حالات زیادہ الجھتے اور ہم وہاں پھنس جاتے، میں نے ہوشیاری سے منزہ کو اس رش میں سے کھینچ کر باہر لے گئی اور پھر بنا رکے عمارت سے باہر ایک رکشہ کروایا اور منزہ کو اس میں بٹھا کر سیدھی گھر لے گئی۔ گھر جا کر میں نے منزہ سے بالکل سختی سے بات نہیں کی بلکہ بڑے آرام سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ منزہ نے جو مجھے بتایا وہ میرے لیے آسمان ٹوٹنے جیسا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب وہ پرانے اسکول میں جاب کرتی تھی تو اس کے ساتھ والی ایک ٹیچر نے اسے ایک بابا کا بتایا تھا کہ اسے دم درود کروانے سے نوکری میں ترقی ہو جاتی ہے۔ منزہ نے اس ٹیچر کی بات مان لی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بابا تعویذ کے نام پر منزہ سے پیسے لیتا رہا اور اتفاق سے نوکری میں ترقی ہوتی گئی، مگر حد تو تب ہوئی جب نئے اسکول میں جاب کے بعد بابا نے منزہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کیونکہ منزہ بھولی بھالی لڑکی تھی اس لیے بابا کی باتوں میں آ گئی۔ اصل میں وہ بابا اور اس کی ٹیم ڈھونگی تھی اور ڈھونگ رچا کر لوگوں کو متاثر کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لوٹ سکے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے منزہ کو اس دن نشہ کروا دیا جس دن وہ گھر آ کر سوتی رہی تھی، اور اس کے بعد جھوٹ بول کر بلیک میل کرنے لگے کہ منزہ کی ویڈیو ان کے پاس ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ منزہ ان کے ساتھ مل کر ڈرامہ کرتی، وہ سب کے سامنے منزہ پر کبھی جن حاضر کرنے کا ناٹک کرتے، کبھی اس نے دھمال کرواتے، اور اب تو انہوں نے مرنے کا ناٹک کروا دیا تھا تاکہ لوگ بابا کو کراماتی سمجھ کر زیادہ اس کے جھانسے میں آ سکے۔ یہ سب منزہ نے بتایا اور خوب رونے لگ گئی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ بنا
عقیل کو بتائے اس سب کا کیا حل نکالا جائے۔ میں نے منزہ کو تسلی دی اور سب سے پہلے اسے جاب چھوڑنے کا کہا۔ اس نے میری بات مان لی۔ اگلے دن میں اور منزہ اسکول گئے اور منزہ کا استعفیٰ اسکول میں دے آئے، اور اس کے بعد ہم دونوں اسی عمارت میں گئے تاکہ وہاں کا موجودہ جائزہ لے سکیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بابا کا وہ حال نما کمرہ پولیس نے سیل کر رکھا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ کل وہاں لوگوں کے سامنے ڈھونگی بابا کا پول کھل گیا تھا اور ساری ٹیم پکڑی گئی۔ ہم نے یہ سن کر شکر کرتے ہوئے گھر واپس آ گئے اور منزہ کا گھر سے نکلنا ہی کچھ عرصے کے لیے بند رکھا تاکہ وہ کسی طرح بھی پھنس نہ جائے، اور شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے۔ منزہ کی منگنی ہو چکی ہے اور اب میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ ڈھونگی باباؤں کے چکر میں جانے کتنی زندگیاں اور عزتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ بچائے ان ڈھونگی باباؤں سے۔